اے مسلمانوں، قرآن کریم میں ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر ایسی باتیں آئی ہیں جن میں اسلام کے مقاصد شامل ہیں، اسلام کی غایت اور مقصد اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں انبیاء علیہم السلام کی رسالت کی سچائی کی گواہی دی گئی ہے، اور اس میں کافروں کے شکوک و شبہات کا رد کیا گیا ہے، جواب دیا گیا ہے۔ اس میں قیامت کو ثابت کیا گیا ہے حجت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ، اور اسی طرح حساب اور موت کے جو مناظر ہیں اس کو واضح کیا گیا ہے تاکہ یاد دہانی ہو جائے سمجھدار لوگوں کے لیے۔ یہ سورت قاف ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کی آیات کو آج ہم دیکھنے والے ہیں، ان کو ہم پڑھنے والے ہیں، ان میں سے ہم کچھ ایسے معانی اخذ کرنے والے ہیں جو ان میں آئے ہیں، ان کے مقاصد پر غور و فکر کرنے والے ہیں اور ان کے معانی میں سیر کرنے والے ہیں۔ ان میں واقعی اس شخص کے لیے سبق ہے کہ جس کا دل ہے اور جو کان لگا کے سننے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اسی کے ذریعے لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے، چاہے کوئی موسم کا وقت ہو، کوئی محفل ہو یا کوئی خطبے کا وقت ہو۔ صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب سے قاف والقرآن الکریم سیکھی ہے تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے دن ممبر پر کھڑے ہو کے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے جب وہ لوگوں کو خطبہ دیتے تھے۔ یہ امام مسلم کی روایت ہے۔ اے مسلمانوں، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حرف ذکر کیا۔ ایک حرف ہے جس کے اندر ایسا معنی اور ایسا مقصد اور ایسا اشارہ ہے کہ جس کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جانتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے اور پھر یہ بتایا کہ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، یہ لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ یہ کافر کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی بن جائیں گے؟ یہ تو بہت بعید ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان جیسوں سے زمین کم نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے جس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں، یہ شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح اس صورت کو شروع کیا گیا، اس طرح کافروں کو ڈرا رہا ہے، جو انہوں نے انکار کیا ہے اس کے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ بڑے شاندار انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں، پھر دلائل دینے شروع کیے کہ قیامت کا دن آ کر رہنے والا ہے۔ یہ قیامت کا دن برپا کرنا زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے مشکل تو نہیں ہے بلکہ اس سے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایسی واضح نشانیاں رکھی ہیں جن کے اوپر اگر یہ لوگ غور کریں تو یہ اپنی بحث مباحثے سے پیچھے ہو جائیں، اپنی گمراہی سے ہٹ جائیں۔ اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا نہیں ہے جو ان کے اوپر ہے؟ ہم نے کیسے اس کو بنایا، کیسے اس کو مزین کیا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ زمین کو بھی ہم نے بچھا دیا، اس کے اوپر ہم نے پہاڑ گاڑ دیے اور ہم نے اس میں سے مختلف پھل نکالے۔ یہ ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعث و نشور کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ برس جائیں اور زمین کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے ثمرات نکالے تو یہاں کے پھول کھلنے لگتے ہیں اور یہاں کے پھل نکلنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آسمان سے ہم ہی نے تو بارش نازل کی ہے، وہ بابرکت پانی جس کے ذریعے ہم یہ باغات اگاتے ہیں اور اسی طرح مختلف قسم کے درخت نکالتے ہیں جن میں کھجور کے درخت بھی ہیں، بڑے شاندار نظر آتے ہیں۔ اسی کے ذریعے ہم مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح لوگ مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوں گے، یعنی زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ انسان کو مارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ واضح نشانی، واضح دلالت ہے، لیکن یہ لوگ گزشتہ قوموں کے راستے پر چل رہے تھے اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات قرآن کریم سے استفادہ کرنے کی بجائے اندھے اور بہرے بن کے رہ گئے۔ اللہ نے اسی لیے ان کا ذکر کیا کہ اس سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس اور قوم سمود، عاد اور دیگر اقوام نے بھی
انبیاء علیہم السلام کا انکار کیا تو میری وعید ان کے اوپر سچ ہو گئی۔ کیا پہلی مرتبہ ہم ان کو خلق نہ کر سکے تھے، پیدا نہ کر سکے تھے؟ یہ ایک نئی بات کر رہے ہیں۔